یہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں. جب تک ان کی کوئی جہاز کی بکنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکتی, لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے. میرا سوال آپ سے ہے کہ ثانیہ پشاور میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے. وہاں آج تک سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے کسی نے بھی مکمل نہیں کیا, اور نہ ہی سی ٹی ڈی کو ویل ایکوپ کر کے اتنا جدید کیا گیا کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے. اتنے بڑے جانی نقصان کا آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, اور کون ان سارے اہم ایشوز پر توجہ دے گا؟ دیکھیں, یہ دونوں ایشوز جن کے اوپر آپ نے بات کی ہے یہ صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ ہیں. پنجاب میں اگر لاہور کو سیف سٹی بنایا گیا تو اس وقت کی صوبائی حکومت اور چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا, اور سی ٹی ڈی اگر پنجاب میں مضبوط ہوئی یا اسٹیبلش ہوئی تو وہ بھی اسی وقت ہوئی. تو اب آپ اس کا جواب کہ کون ذمہ دار ہے, آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 10 سال سے وہاں پہ صوبائی حکومت کس کی ہے؟ امجد اوان صاحب جی. الیکشن میں تاخیر, کیا نون لیگ بھی عمران خان کی طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر الیکشن میں جانا چاہتی ہے؟ اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں, نون لیگ صرف حقائق کے اوپر بیس کر کے بات کرے گی. نون لیگ وہ گھڑی چور کی طرح نہیں ہے جو جب انگلی پکڑنی تھی, بیساکھی کا سہارا چاہیے تھا, وزیر اعظم کے آفس تک پہنچنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعریفوں کے ڈھیر لگا دیے, اور پھر جب 4 سال حکومت رہی تو دن رات ہمیں انہی لوگوں کی تعریفیں سننے کو ملتی تھیں, اور جب اقتدار سے باہر آئے, کرسی گئی, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ محبت بھی ان کی چلی گئی اور اس پہ تنقید بھی شروع ہو گئی. مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے کوئی جو موقف ہے وہ حقائق پر بیسڈ ہے. مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے جو موقف ہے وہ اصولوں پر بیسڈ ہے, اور ہماری کسی سے کوئی نہ ذاتی جھگڑا ہے نہ ذاتی کوئی اناد ہے. ایشوز پہ بیسڈ بات ہوتی ہے, وہ اب بھی ہوگی. مسلم لیگ نون جو حقائق آج بتا رہی ہے یا بتائے گی, پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جو بھی بات کرنی پڑے گی وہ کریں گے, لیکن جو ہمارا بیانیہ ہے وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے, جس کو قوم نے پچھلے 4-5 سال میں اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. جی چودھری سلیم صاحب جی. جی میم, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ نواز شریف صاحب کو ملک سے نکال دیا گیا, وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا, اور آپ کی اعلیٰ قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا, تو ایک میڈیا ہی تھا جو آپ کی آواز بن رہا تھا اور آپ کے ساتھ ٹھہرا تھا. اور اس ٹائم عمران خان کے دور میں میڈیا کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں اور چینلز کو بند کیا جاتا تھا, تو آپ آواز اٹھاتی تھی. لیکن اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں میڈیا مالکان پہ, میڈیا چینلز پہ, صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. عمران ریاض کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے. بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. میں صحافیوں کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں, میں فریڈم آف سپیچ کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں. مجھے جو قلم ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہے, اور میں فری سپیچ کو آج بھی سپورٹ کرتی ہوں. لیکن کچھ صحافی جو صحافیوں کا جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے, اور وہ ان کی ایک جماعت کے ساتھ پوری افیلیشن ہے, اور کچھ چینلز جن میں ARY سر فہرست ہے, اگر وہ جھوٹ کو, پروپیگنڈا کو جھوٹ بولنے والی مشین کے طور پہ وہ سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں پھر بات تو ہوگی. اور اس کے مالکان جو کرتے رہے ہیں, اگر وہ صحافت کے گاب میں اگر وہ یہ سب کچھ کریں گے تو وہ بولنا میرا حق ہے, ان حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہمارا حق ہے, اور ان کو ایکسپوز کرنا ہمارا حق ہے. باقی صحافی برادری کے ساتھ میں دل و جان سے کھڑی ہوں, کھڑی رہوں گی. فریڈم آف سپیچ میں بلیو کرتی ہوں. اور جو آپ کے پرنسپلڈ صحافی ہیں جن کا کام صحافت ہے, ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا. اگر لگائے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. امین عباسی صاحب جی. جی امین عباسی صاحب آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. السلام علیکم میڈم. پشاور میں بہت بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, پوری قوم پریشان ہے, اور
رات کو پشاور کے پی گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ان کو پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیسے نہیں دیے کہ وہ وہاں پر جو ہے تمام انتظامات یا سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کر سکیں. لوگ دہشت گردی میں مر رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس پہ آپ بتائیں کہ عوام جو ہے اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے, جو واقعہ ہوا ہے 2 دن پہلے خیبر پختونخوا میں, یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. بہت قیمتی جانیں ہم نے اس میں گنوائی ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ سوال ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ جو میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ کے پی کے میں اس گھڑی چور کی حکومت 10 سال رہی ہے. 10 سال میں آج بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آفس ہے وہ ایک جو کرائے کی بلڈنگ ہے اس میں ہے. سب سے زیادہ فنڈز ملنے کے باوجود جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہاں پر یا پولیس ہے وہ آلموسٹ نہتے ہیں. ان کے پاس کوئی پیرافرنیلیا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ حفاظت کر سکیں. اس کے بعد آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فورینزک لیب ہے وہ پنجاب کی استعمال کرنی پڑتی ہے. 10 سال ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے.